رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی، ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ سعادت سمیٹنے کے لیے حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف باتیں، آپ کے فضائل و کمالات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف ہم پیچھے سنتے ہوئے آئے کہ آپ علیہ السلام عطا فرمانے والے اور سخاوت فرمانے والے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کے کچھ نام تھے، جواد، جواد، اجود الناس، یہ مختلف نام علماء نے آپ کے ذکر کیے۔ انہی سے ملتا جلتا ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا الکریم ذکر کیا گیا ہے۔ کریم ہمارے یہاں مشہور نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ کریم کے علماء نے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ کریم سے مراد وہ ہستی کہ جو جود و سخا فرمانے والی ہو، جو لوگوں کو عطا کرنے والی ہو۔ لیکن کریم وہ ذات ہوتی ہے کہ جو کسی کو جب عطا کرتی ہے، جب کسی کو وہ کریم ہستی کچھ دے تو اس میں اس کا کوئی اس سے مطالبہ نہیں ہوتا، یعنی بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی غرض کے وہ ذات عطا کرنے والی ہوتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو عطا کرتے ہیں، مخلوق پر نوازشیں کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی ان سے اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے میں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ دیں گے یا کوئی عوض ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام اس اعتبار سے اعلیٰ درجے کے کریم ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ بیان فرمایا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ جل شانہ نے کریم ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کریم ہے۔ کریم کا دوسرا معنی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ الجامع لانواع الخیر والشرف، یعنی وہ ہستی کہ جس میں بھلائیاں ساری کی ساری جمع ہوں اور جس میں بلندی، عظمت ساری کی ساری جمع ہوں، تو ایسی ہستی کو الکریم کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں، یعنی خیر کی تمام چیزیں آپ علیہ السلام میں یہ کامل طور پر پائی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں۔ بعض علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ وہ ہستی کہ جو اپنی ذات کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے، پاکیزہ رکھے کہ جس میں اس کی مخالفت کی جائے، یعنی اس کے جتنے بھی کام ہوں گے، جو بھی وہ امور بجا لائیں گے، وہ تمام کے تمام ایسے ہوں گے کہ جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہیں، حق کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جب وہ کوئی اپنی ہستی کو ایسا بنا لے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی مخالفت کی جائے، یعنی حق بات کرے اور مخالفت، غلط مخالفت اپنی جگہ، وہ تو کرنے والے اللہ کی ذات کے اوپر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی بنیاد پر صحیح اعتراض اس پر کیا جاتا ہو، تو ایسا کام نہ کرنے والے کو یہ کریم کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام ابھی ہم آگے چل کے ذکر کر رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذہانت کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کام ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس میں کوئی عقل سلیم رکھنے والا، حق کو قبول کرنے والا کبھی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ساری تعلیمات ایسی تھیں کہ حق کو سمجھنے والا، حق کو قبول کرنے والا ہمیشہ اس کے آگے سر جھکاتا اور اس کو قبول کرتا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کرتا۔ اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یوں بھی کریم کہلاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے ایک اور نام
الکفیل، یعنی جس کو ہمارے عام طور پہ کفیل کہا جاتا ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ناموں میں سے نام ہے۔ کفیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سردار کہ جو اپنی قوم کے معاملات کا کفیل ہو، یعنی ان کا نگہبان بنے، ان کو سنبھالنے والا بنے اور ان کے معاملات کو سنوارے۔ تو ان کے معاملات کو سنوارنے والا، ان کے معاملات کو سنبھالنے والا، ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا، نگہبانی کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، اس کو عربی زبان کے اندر یہ کفیل کہا جاتا ہے۔ یعنی کفالت سے یہ نکلا ہے، جس کا مطلب ضامن بھی ہوتا ہے، ضمانت لینے والا بھی ہوتا ہے اور کفالت کرنے والا بھی ہوتا ہے، کہ جو ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہو۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کے معاملات کو سنوارنے والے، ان کے معاملات کو درست کرنے والے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کی ذات کو الکفیل کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی امت کے اندر موجود ہے، اس کے لیے کامیابی اور نجات کے ضامن ہیں۔ اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو الکفیل یہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کفیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کفیل بمعنی مکفول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حامی و ناصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت کی ضمانت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی امت کی کامیابی کی ضمانت، آپ کی امت کی نجات کی ضمانت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفیل کہا جاتا ہے کہ آپ کا ضامن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت ہمارے درمیان لے کر آئے ہیں وہ بالکل واضح ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث کے صورت میں ہمارے سامنے جو احکام بیان کیے، جو راستہ ہمیں دکھایا اور ہدایت کے جو طریقے ہمیں دیے ہیں، وہ بالکل روشن ہیں، بالکل واضح ہیں، اور اس میں کسی طرح کو پوشیدگی نہیں ہے۔ اس پر جو چلنا چاہے بآسانی چل سکتا ہے۔ شریعت کے اصول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیے ہیں۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام ذکر کیا گیا ہے، الکوکب۔ کوکب یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کوکب بولتے ہیں ستارے کو۔ مشہور ایک ستارہ ہے جس کو کوکب کہا جاتا ہے، جو روشن ستارہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ روشن ہوتا ہے، اس کی روشنی بالکل واضح ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے راستے کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوکب کہنے کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح اس ستارے کے ذریعے راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے، وہ فی نفسہ ہی خود روشن ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی وہی ہے کہ جو خود روشن ہے، اور وہ شریعت مطہرہ لے کر آئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو سیدھا راستہ ملتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ان کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل عقل عطا فرمائی تھی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور تابعی بزرگ ہیں، اور انہوں نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی، جس طرح احادیث طیبہ کا علم حاصل کیا، تو یہ پچھلی کتابوں کے بھی عالم تھے، یعنی جو مقدس کتابیں، صحیفے وغیرہ پچھلی کتابیں تھیں ان کا بھی علم رکھتے تھے یہ۔ تو یہ خود ارشاد فرماتے ہیں بحر شریعت فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ میں نے 71 پچھلی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اس کے مطالعے کے بعد میرے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ساری مخلوق کی عقل اگر ایک طرف ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک ایک طرف ہو، تو اس کی مثال ایسے بنے گی کہ سب کی عقلیں ایک ذرے کے برابر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل ان سب کے مقابلے میں کئی صحراؤں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ یعنی ساری دنیا کی ریت ہو، اس میں ایک طرف ساری ریت رکھی جائے اور ایک طرف ایک ذرہ رکھا جائے، تو جتنی ساری دنیا کی عقلیں ہیں وہ ایک ذرے کے برابر ہوں گی، باقی ساری کی ساری عقل یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ یعنی اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذہانت عطا کی گئی تھی کہ اس کو اس مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت ساری اس کے اندر مثالیں ملتی ہیں۔ بنیادی اعتبار سے ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، اس کو اگر کوئی ایک ایسی کلاس دے دی جائے جس میں 30 بچے ہوں، اور وہ 30 کے 30 ایسے ہوں کہ جو بہت زیادہ پریشان کرنے والے ہوں، کسی طرح وہ سمجھتے نہ ہوں اور سنبھلتے نہ ہوں، اور پھر وہ ٹیچر، وہ استاد اس کلاس کو بہترین بنا دے،
یعنی ان تمام کی ایسی تربیت کر دے کہ وہ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، جامعہ تمام کے اندر جہاں وہ ہے وہ سب پر فائق ہو جائیں اور ان کے اخلاق بالکل درست ہو جائیں، ان کی جو عادات تھیں خراب وہ ساری کی ساری ان کے اندر سے نکل جائیں، تو اس ٹیچر کو کیا کہا جائے گا کہ انتہائی ذہین و فطین یہ استاد ہے، سمجھدار استاد ہے کہ جس نے ایسی کلاس کو ٹھیک کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کا مقام و مرتبہ اس امت میں سب سے بڑھ کر ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا۔ یہ صحابہ بنے تو کیوں بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے، ورنہ اگر جب ہم ان کے پچھلے حالات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حالات کس طرح کے تھے، یعنی یہی حضرات کس طرح کے معاملات کے اندر مبتلا تھے، کیسے جنگجو تھے اور کیا کیا باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، یہ ہر پڑھنے والا جانتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت کے ہم قربان جائیں کہ کس قدر خوبصورت انداز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ تمام کی تمام جو باطن کی خرابیاں تھیں، ظاہر کی خرابیاں تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دور کر کے اس امت کے افضل افراد بنا دیا۔ کو جو افضل افراد قرار دیا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بہترین افراد کو چنا۔ اب یہ بہترین افراد بنے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تربیت کی وجہ سے، کہ انتہائی ذہانت کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، انتہائی دانش مندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرماتے تھے۔ اب آپ دیکھیں وہ حالات دیکھتے چلے جائیں کہ وہ کس طرح کے افراد تھے اسلام لانے سے پہلے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کو کیسا بنا دیتی ہے۔ تو ایک 30 بچوں کی کلاس ہو، اس کو ایک استاد بہترین بنا دے تو اس کو ذہین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لاکھوں کی تربیت فرما دی اور ان کو افضل ترین بنا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت کا کیا کہنا ہوگا۔ یہاں صرف میں نے ایک مثال کے طور پہ سمجھا ہے کہ ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذہانت کے واقعات ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کے افضل ترین افراد جو قرار پائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور آپ کی تربیت کی وجہ سے قرار پائے۔ اس معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام اللبیب ذکر کیا ہے۔ الف لام، پھر اس کے بعد لام، پھر اس کے بعد با جس کو اردو میں بے بولتے ہیں، پھر اس کے بعد یا جس کو اردو میں یہ بولتے ہیں، پھر اس کے بعد با۔ اللبیب، لبیب کا مطلب ہوتا ہے العاقل الفطن والذکی الفہیم، کہ جو انتہائی عقل والا ہو، سمجھ والا ہو اور بات کو سمجھ کر سمجھانے والا ہو، تو ایسی ہستی کو اللبیب کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر یہ معنی بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اس کی میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے امور، بہت سارے ٹیچنگ کے طریقہ کار، تربیت کے طریقہ کار وہ بیان کیے ہیں کہ جو آج کی جدید دنیا جس میں جو ٹیچنگ کے کورسز ہوتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے طریقہ کار بتائے جاتے ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کی احادیث کو پڑھتے ہیں، تو اس میں وہ طریقے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں وہ ہوتی ہیں کہ جب ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے وہ ساری باتیں بیان فرما چکے، اور اس انداز میں کہ جو آج جدید انداز میں تربیت کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلوؤں کے اندر ہمیں وہ باتیں مل جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم کائنات تھے، بہترین مربی تھے، تربیت فرمانے والے تھے، اور سمجھ کا اعلیٰ درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نام اللبیب ذکر کیا گیا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا میں سے حصہ عطا فرمائے۔ حصہ مل ہی رہا ہے تو الحمدللہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور بالخصوص آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی سخاوت میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول اللہ،